آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایمان اور حیا دونوں انسان کے وجود میں اکٹھی آتی ہیں۔ حیا اکیلا نہیں آتا، ساتھ شرم کو بھی لاتا ہے، اور شرم بھی اکیلی نہیں آتی، ساتھ حیا کو بھی لاتی ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ اپنے اندر سے شرم کو نکال دیتا ہے تو فرمایا ایمان خود بخود نکل جاتا ہے، اور اگر کوئی ایمان کو نکال دیتا ہے تو شرم بھی خود بخود نکل جاتی ہے۔ یہ اللہ نے جوڑا بنایا، جس طرح قرآن پاک میں جا بجا زکوٰۃ اور نماز کو اکٹھا بیان کیا گیا، جوڑا ہے۔ جس طرح انسانوں کے اندر اللہ پاک نے بلکہ اپنی ہر مخلوق کے اندر میاں بیوی کا جوڑا رکھا ہے، کوئی اللہ کی ایسی مخلوق نہیں جس کے اندر جوڑا نہیں۔ ریت کے ذروں کے اندر بھی جوڑے ہوتے، درختوں کے اندر بھی جوڑے ہوتے، نر مادہ کا جوڑ لگایا جاتا ہے، پھر جا کر درختوں کو پھل لگتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پاک ہجرت کر کے تشریف لے گئے، چونکہ مکے میں کھجوریں ہوتی نہیں، مدینے میں ہوتی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مدینے والے کھجوروں کے بوٹوں میں نر مادہ کا جوڑ لگا رہے۔ فرمایا بھائی یہ کیا کرتے ہو؟ عرض کی اللہ کے رسول نر مادہ کو جوڑتے ہیں تو اللہ پھل لگاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں بڑا شرم و حیا والا ہوں، مجھے اس سے بڑی دیکھ کر شرم آ رہی ہے، ایسا کرو کہ نہ لگاؤ۔ صحابہ کرام نے، حالانکہ اسی پھل پر ان کا روزگار تھا، کہا اللہ کے رسول ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں نہیں لگاتے، پھل ہی نہیں ہوا اس سال۔ جب موسم آیا تو کھجوروں کے جھنڈ ایسے ہی کھڑے ہیں، پھل ایک دانہ نہیں لگا۔ فرمایا پھل نہیں لگا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ نے روک دیا تھا، ہم نے نہیں لگایا جوڑا جوڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو یارو مجھے تو پتہ نہیں تھا، چونکہ میں نے تو کبھی ذمہ دارہ کیا نہیں، مجھے تو پتہ نہیں، لیکن بہرحال میں جو کچھ کہہ بیٹھا ہوں مجھے معاف کر دو، آئندہ سال لگانا تاکہ تمہارا رزق تو چلتا رہے، تمہارے کھیت کھلیان تو خالی نہ ہوں۔ فرمایا کہ ایمان اور حیا، یہ جو ہے نا ایمان کی جگہ، حیا بھی اس کے اندر ساتھ رہتا، ایمان حیا کے بغیر نہیں ہوتا۔ ایک حدیث کے اندر فرمایا گیا کہ مومن بے حیا ہو ہی نہیں سکتا۔ ایمان کی نشانیوں میں سے نشانی ہے کہ وہ مسلمان با حیا ہو۔ یہ جو کچھ آج کل ہمارے ہاں ہو رہا ہے، ٹی وی پہ بیٹھو یا اخبارات میں بیٹھو یا یہ جو آپ آج کل آپ فیس بک پہ دیکھتے ہو، جو کچھ ہمارے ملک میں بے حیائی چل رہی ہے، اللہ نہ کرے ڈر لگ رہا ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے اندر سے ایمان نکلتا جا رہا ہے۔ ایمان نکلتا ہے تو پھر یہ بے حیائیاں آتی ہیں۔ جہاں ایمان ہوتا ہے ایمان بے حیائی کو نزدیک نہیں آنے دیتا۔ شاید جھوٹ کے مسلمان ہو گیا ہو، شاید، اور چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والے بھی اپنے اندر حیا کے سراپے کو پیدا کر لیں۔ حیا ہوتا کیا ہے ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن بزرگان دین نے لکھا ہے کہ وہ ایک ایسے لحظے کا ایک نا بجلی آتی ہے نا، ایک بٹن دبایا تو لحظے کے اندر روشن ہو گئی، پھر اگر کسی نے بٹن کو اوپر کر دیا تو لحظے کے اندر بند ہو گئی۔ فرمایا حیا ایک لحظے کا نام ہوتا ہے کہ جب انسان گناہ پہ کھڑا ہو، آنکھ گناہ کر رہی ہو، زبان گناہ کر رہی ہو، وجود گناہ لیکن ایک لحظے میں ایسے دیکھتا ہے جیسے میرا اللہ میرے سامنے آ گیا ہے، اور وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے، اس لحظے کا نام حیا ہوتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کو جب اس عورت نے گناہ کی دعوت دی تو حضرت یوسف علیہ السلام بھاگے اور گناہ پیچھے بھاگا، بس وہ ایک حیا کا لحظہ تھا۔ یا آپ اور میں گناہ پر قادر ہو تو کہیں نہ کہیں سے کان میں خبردار کیا ہوا، وہ ایک لحظہ ہوتا ہے جس کو حیا کہا جاتا ہے، کہ جب بندہ آنکھوں کو جھکا رکھ اللہ کے خوف سے پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بس اس ایک لحظے کے اندر یہ بندہ اپنے سارے گناہوں کو بخشا کر اللہ کو راضی کر